السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں ہوں عبداللہ فرخ. ویلکم ٹو مائی نیو بلاگ. آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. اگر آپ ٹھیک ہیں تو لائک کر کمنٹ میں بتائیں کہ یہ ویڈیو کیسی لگی. اب لائک سب سے پہلے تو آپ کا کام یہ ہوگا کہ چینل کو لائک کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے اینڈ بیل آئیکن کو پریس کر کے کمنٹ میں بتانا ہے کیسی لگی ویڈیو. اچھی لگی تو بھی بتائیں, نہیں لگی تو آپ وہ بتا دیں گے. اچھا, تو مائی فرینڈس, مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے. آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا, دنیا میں کیوں بھیجا ہے ہمیں. وہ دنیا میں یوں بھیجا ہے, اس لیے بھیجا ہے, ہمارا کام کیا ہے دنیا میں. جیسے ہم عام طور پر زندگی چل رہی ہے جیسی ہماری, اس میں ہم دوسروں کے کام کرتے ہیں, مطلب نوکریاں کر رہے ہیں, دینی دنیاوی کام کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. جیسے آپ لوگ نوکری کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو چھٹی تو ملتی ہوگی, نہیں ملتی تو آپ لوگ گھر میں جا کے ریلیکس کرتے ہیں, فالتو کی چیزیں دیکھتے ہیں. تو آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. اگر یہ سوچیں تو ذرا سا مائنڈ بنے گا. میں اس لیے یہاں پر آپ کو بتا رہا ہوں, ورنہ میرا کیا ہے, میرا تو فالتو ٹائم ضائع ہو رہا ہے نا. مجھے نہیں چاہیے کوئی لائک, مجھے نہیں چاہیے سبسکرائب, نہ کمنٹ کریں. بس صرف میری ایک بات سن لیں اور اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں کہ ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں. فالتو چیزوں میں کام نہیں آئے, اچھی چیز میں کام آئے. تو یہی چیز ہم سمجھ نہیں سکتے. ہم دین سے کتنا دور ہو چکے ہیں. کل کے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں, اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ دعوت اسلامی کے مدارس میں آپ بچوں کو داخلہ کرائیں اور ان کو حافظ بنائیں, عالم بنائیں. اچھا, اب آج تھی دنیا میں کیوں بھیجا. دنیا ہمارا ایک صرف امتحان ہے. جیسے ہم عام طور پر امتحان دیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اسکولوں میں امتحان دیتے ہیں, ٹیسٹ دیتے ہیں, تو اس میں پاس ہو جاتے ہیں تو ہمیں رزلٹ ملتا ہے اور امی ابو سے گفٹ بھی ملتا ہے. اب فیل ہو جاتے ہیں تو پھر سزا ملتی ہے. اب دنیا بالکل اسی طرح سے ہے. دنیا میں ہمیں اسی لیے ایک امتحان دے رہے ہیں, ہم دنیا میں امتحان دے رہے ہیں. وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے ہمارا کہ ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں. دیکھیں, آخرت آنی ہے. دیکھیں, مجھے نہیں پتا کہ کون میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجے. میرا کوئی فالتو ٹائم نہیں ہے, میرے بھی کام ہوتے ہیں. اب میں ہوں حافظ, آپ کو بتایا تھا کل. تو اب میں اپنے ماں باپ کا جو ہوں تاج بن رہا ہوں نا, تاج. آخری ٹھکانہ کیا ہے؟ بس قبر. مٹی سے بنے ہیں, مٹی سے نکلے ہیں اور مٹی میں آخرت میں جائیں گے. اب امتحان, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے عام طور پر زندگی میں ہم امتحان دے رہے ہوتے ہیں, اسکولوں میں وغیرہ وغیرہ جہاں پہ بھی امتحان دے رہے ہوتے ہیں, اب وہاں پر ہم رزلٹ دے کے فارغ ہو جاتے ہیں اور ہمیں پاس اور فیل. اب آخرت بھی یہی ہے. آخرت میں کیا ہوگا, بندے کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹیسٹ یہ چل ہی رہا ہے, ہمارا ٹیسٹ چل رہا ہے ہمارا. اب آخرت میں جو جس کا انتقال کر جائے گا, جو مر جائے گا, آخرت میں قیامت والے دن اس کو ملے گا, جو پاس ہو جائے گا دنیا میں, ثواب اچھے کمائے ہوں گے اس نے, جو اللہ کا فرما بردار ہوگا, اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوگا, اور اتنی زیادہ نعمتیں کری ہوں گی اس نے کہ وہ جنت میں جائے گا. جنت کیا ہے؟ جنت آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں جنت کیا ہے. جنت میں اگر ہم تبھی جائیں گے کہ جب ہم اچھے اعمال کریں گے دنیا میں. اب اچھے اعمال کیسے کریں گے؟ اللہ کو راضی کیسے کریں گے, ماں باپ کو راضی کیسے کریں گے. مین چیز ہوتی ہے ماں باپ راضی, اللہ راضی. ماں باپ راضی ہے, اللہ راضی ہے. ماں کے کلیجے سے دعا خود ہی نکلے گی. ماں باپ کو راضی نہیں کیا, ماں باپ کو دکھ دیے ہیں آپ نے جتنے بھی دنیا میں. اب ماں باپ خود تو ظاہر سی بات ہے اپنے بچے کو بدعا نہیں دیں گے, لیکن خود نکل جاتی ہے دل سے. تو اسی لیے ہمیں اچھے اعمال کرنے ہیں, قرآن پڑھنا ہے. یہ
دنیاوی کام، دنیاوی کیا ہے، دنیاوی پڑھائی کر رہے ہیں، جیسے کالج میں جا رہے ہیں، بڑے بڑے پاس کر لیے رزلٹ، اور کرا کیا ہے دنیا میں کچھ بھی نہیں. وہی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، فالتو کی چیزیں، یوٹیوب پہ فالتو کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ اچھی اچھی چیزیں دیکھ لیں، دینی چیزیں دیکھ لیں، لیکن نہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی دنیا کی دینی طرف جائیں. دنیا میں دنیاوی طرف جاتے ہیں، ہم پڑھائی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، بس ہو گیا، چلو ختم. یہ نماز کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ نماز پہ بھی جانا ہے. جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں نا، اور وہاں پر آپ کو نماز کی چھٹی نہیں مل رہی، نماز کی تھوڑی دیر کے لیے نماز کا وقت نہیں مل رہا، تو سمجھے پتہ نہیں آپ کس جگہ پہ کام کر رہے ہیں. وہاں سے آپ چھوڑیں، چھوڑنا ضروری ہے آپ کے لیے، کیونکہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے. اگر واجب ہو تو سمجھ آتی ہے ایک بات کہ واجب ہے تو نہیں پڑھ رہے تو مسئلہ نہیں ہے، کبھی کبھی پڑھ رہے ہیں. فرض ہے نماز، تو نماز کا نہ پڑھنے کا آپ کو پتہ ہے کتنا گناہ ہے. آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ کو گناہ مل رہا ہے. آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا. تو آپ سے میری گزارش یہ ہوگی ہمیشہ کے لیے کہ آپ لوگ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے اعمال کریں. زندگی ہماری بس یہی ہے، آخرت تک ہے. ہم جب تک زندہ ہیں ہمیں صرف اعمال کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ ہمارا امتحان ہے. ہم اس امتحان میں اگر پاس ہو گئے تو جنت، امتحان میں اگر فیل ہو گئے تو جہنم. دیکھ لیجیے، باقی آپ کی مرضی ہے. مجھے آپ کو دینی تھی صرف صلاح.